اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت کے خلاف کرنا یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے یا باطن سے، مثلا حسد، لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت اور بدخواہی وغیرہ، کھلم کھلا کرے یا چھپ کر کرے، سب کچھ گناہوں میں داخل ہے، اور اس کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا گناہ۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے اور انجام جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں تو انسان سوچتا ہے کہ ایک دو بار گناہ کر کے پھر چھوڑ دوں گا، مگر آج اور کل کرتے کرتے گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بعد میں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ آکاش بیل کی طرح ہوتا ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ آپ نے بعض درختوں پر پیلی سی بیل دیکھی ہوگی، وہ اس پورے درخت کو اس طرح اپنے قابو میں لے لیتی ہے کہ درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے انسان کی روحانی نشو و نما رک جاتی ہے۔ گناہ کی مثال ناسور کی مانند ہے۔ ناسور اگر رہے تو تکلیف دیتا ہے اور اگر علاج نہ کرے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کے روحانی لباس پر دھبے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کو ظاہر کے لباس پر دھبا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو روحانی لباس داغدار اچھا نہیں لگتا۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہے۔ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اس سے ندامت ملتی ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دو باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں۔ گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے انسان سلامت پاتا ہے، اس کو سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے، اسے کوئی سمجھانے والا یا منع کرنے والا نہ ہو، گویا گناہ کے تمام اسباب مہیا ہو اور وہ من مرضی سے گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کی ندامت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں بچھو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اس لیے کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا اس میں زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال اس میں ندامت ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ کے نزدیک گناہ انگارے کے مانند ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہاتھ لگانے سے ہاتھ کو جلاتا ہے، بلکہ اگر چھوٹے انگارے سے غفلت برتی جائے تو بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کل ما نہی عنہ فہو کبیرہ، ہر وہ کام جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ شیطان انسان کی نگاہوں میں گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا کہ وہ زیب و زینت اور اس کے اوپر خوب اچھے سے اچھی تزئین کاری کر کے انسان کے سامنے شیطان اس گناہوں کو پیش کرتا ہے، ان گناہوں کو کے کام کو کہ کچھ بھی نہیں اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک بڑا وار ہے۔ وہ گناہ کے بارے میں دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے۔ آج کل تو بے پردگی بہت عام ہے، اس لیے نگاہوں کو بچانا بہت مشکل ہے۔ ایسی انسان کو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے۔ شیطان انسان کی نگاہوں میں ان گناہوں کو اس لیے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ وہ کرتا ہی رہے۔ اسی لیے فاسق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا، جبکہ مومن بندہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ میرے پیارے دوستو،
بلکہ کئی مرتبہ تو شیطان گناہ کو مزین کر کے ایسے پیش کرتا ہے، چنانچہ فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اور لگا دیے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے ان کی آنکھوں میں خوبصورت بنا دیا اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے، ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے بے شک گروہ تھے اور وہ سب خسارہ پانے والے ہیں یقیناً۔ یہاں پر آ کر سالک کو احتیاط ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، کہ وہ حکم خدا کو حکم خدا سمجھے اور اپنے دل میں عظمت الہی اتنی بٹھائے کہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال ہی پیدا نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، تم چھوٹے گناہ کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کر بنتے ہیں۔ اس لیے جب انسان گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا رہتا ہے، اس کو برابر کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر ایک قول بہت مشہور تھا، اکثر صحابہ گفتگو کے دوران وہ قول ایک دوسرے کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اس قول کا مفہوم یہ بنتا ہے لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، بار بار کوئی چھوٹا گناہ کیا جائے، کبھی کبھار ہو گیا الگ بات ہے، لیکن بار بار مسلسل آدمی اس کو کرتا رہے تو وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور استغفار سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اگر کوئی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے رو دھو کر معافی مانگ لے اور استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمندگی انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، سورہ نور 25 نمبر آیت ہے، اور تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو وہ بہت غصہ دلانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ گناہوں سے ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سبھی انسان اور سبھی مسلمانوں کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، ان کا نام داموس تھا، ان کے علاقے میں خشک پہاڑ تھے، ان پر سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کی نظر پہاڑ پر پڑی، دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں آبشاریں ہوتی، مرغزاریں ہوتی، درخت ہوتے تو کتنا اچھا منظر دکھائی دیتا۔ اب اگرچہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچی تھی، مگر جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں، جو اللہ کا جتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے، اللہ کو جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، اللہ کا جتنا چاہتا اور لاڈلا ہوتا ہے، ان کی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ آ جاتی ہے۔ لہٰذا ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب ہوا اور دل میں یہ بات القاء ہوئی، اب تم نے بندگی چھوڑ دی اور ہمارے مشیر بن گئے، ہمیں ہی مشورے دینے والے بن گئے، اب تمہیں ہماری تخلیق میں نقص نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے۔ بس اس بات کے دل میں القاء ہونے پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو آداب بندگی کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے،
ورنہ بہت سے انسان ایسے ہیں غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو اپنی غلطی، اپنے گناہ اور اپنی خطا کا احساس تک بھی نہیں۔ اچھا، غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے یہ نیت کر لی کہ جب تک مجھے واضح طور پر اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں مل جائے گا کہ میری غلطی کو معاف کر دیا گیا، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور یوں اپنے نفس کو سزا دوں گا۔ ایک مرتبہ بستی والوں کے یہاں کوئی تقریب تھی، حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کسی نے کہا جی کھانے کے لیے تشریف لائیے، انہوں نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا جی رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا، انہوں نے فرمایا روزے کی بات نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ بے وقوف اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی ان کو خوف نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ حضرت سے چمٹ گئے۔ وہ اگلے بندے کی مجبوری کو سمجھنے کے بجائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ بندوں نے کہا نہیں حضرت آپ ضرور تشریف لائے، آپ ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ بالآخر ان میں سے کسی ایک نے کہا جی آپ یہ تو بتائے آپ کھانا پینا آپ نے بند کیوں کیا ہے؟ اب انہوں نے صاف صاف بات بتا دی اور کہا میں نے اسی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ عوام الناس تھے، وہ اس بات کو کیسے سمجھتے، لہٰذا وہ ہنس کر کہنے لگے بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ حتیٰ کہ ان سب نے مل کر کہا جناب آپ کے اس گناہ پر جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کر تقسیم کر لیں گے، آپ کھانا کھائے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بہت ہلکا اور ایک معمولی چیز سمجھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے تو داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں فوراً الہام ہوا، اے میرے پیارے یہ لوگ عذاب کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا آپ اس بستی کو فوراً چھوڑ دیجئے، ان سب کو ابھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ پروردگار کی پکڑ کیسے آتی ہے۔